اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بالکل ہی مختلف قسم کے موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہم عام طور پر اپنی روزمرہ زندگی میں بطور ڈاکٹر سنتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے جب بھی کسی ڈاکٹر کو کوئی بیماری ہوتی ہے، زکام ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، سر میں درد ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، اور آپ کسی عام آدمی کے سامنے اس کا ذکر کر دیں تو وہ کہتے ہیں کیا ڈاکٹرز بھی بیمار ہوتے ہیں؟ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو بالکل ڈاکٹرز بھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی انسان ہیں، ان کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کو ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک سمٹمز کے ساتھ سامنے آتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ان امراض کو خود سمجھتے ہیں۔ تو یہ PLOS پلاس مینٹل ہیلتھ 2026 جنوری کے شمارے میں یہ ایک رسالہ ہے، اس میں ایک اسٹڈی شائع ہوئی ہے، ایک ریسرچ کی گئی ہے، اور اس ریسرچ کو یہ پلاس مینٹل ہیلتھ جنوری 2026 کے شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں لاہور میں 304 ڈاکٹرز پر اسٹڈی کی گئی ہے۔ یہ ایک اسٹڈی ہے جس میں 304 ڈاکٹرز شامل تھے اور ان پر یہ اسٹڈی کی گئی ہے، اور ان میں رزلٹ یہ ملا کہ 304 ڈاکٹرز میں شدید ذہنی امراض پائے گئے۔ اب جسمانی امراض تو ڈاکٹرز میں، جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو جسمانی امراض بھی ہوتے ہیں اور ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں، تو جسمانی امراض تو سامنے آتے ہیں لیکن ذہنی امراض ڈاکٹرز کے سامنے نہیں آتے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ چھپا لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز تو ذہنی بیماریوں کے شکار کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ غلط سوچ ہے۔ تو اس اسٹڈی نے یہ ثابت کیا 304 ڈاکٹرز میں شدید ذہنی بیماریاں پائی گئیں۔ اب ان میں سے کون کون سی بیماریاں ہیں، مین وہ بیماریاں جن کو انہوں نے ریسرچ میں جو سامنے آئیں اور ان کو ملی، تو میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ 31.9% یعنی تقریباً 32% لوگوں میں انگزائٹی کی بیماری، اضطراب کی بیماری، جسے ہم بے چینی کی بیماری کہتے ہیں، تو 31.9 یا 32% لوگوں میں اضطراب یا بے چینی پائی گئی ڈاکٹرز میں، اور 7.2% میں شدید ذہنی اضطراب یا بے چینی پائی گئی۔ 7.2 یعنی ویسے تو 31.9% میں یہ بیماری پائی گئی، لیکن 7.2% میں شدید ذہنی بیماری پائی گئی۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ڈاکٹرز میں انگزائٹی اتنی زیادہ کامن ہے، اور اس اسٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ ڈاکٹرز میں دوسرے عام لوگوں کی طرح ان میں بھی ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، ذہنی اضطراب یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 25% ڈاکٹرز میں ڈپریشن کی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے، اور 25%، 304 ڈاکٹرز میں سے 25% ڈاکٹرز میں ڈپریشن پائی گئی۔ اب اگر آپ اس کو پوری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی پہ اپلائی کریں تو آپ سوچیں کہ ڈاکٹرز میں ڈپریشن کتنا زیادہ کامن ہوگا، اور اس میں سے 13.8% یعنی تقریباً 14% میں شدید ڈپریشن وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اپنے کام میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ان کو روزمرہ کی کام کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اور ان میں مرنے کے خواہشات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں اور خودکشی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ شدید ڈپریشن ہے۔ تو 13.8% لوگوں میں شدید ڈپریشن پائی گئی۔ اس اسٹڈی نے یہ ہمیں بتایا
کہ 304 ڈاکٹرز میں جو لاہور میں جن میں یہ اسٹڈی کی گئی 13.8% میں شدید ڈپریشن، جسے میجر ڈپریشن کہا جاتا ہے ڈاکٹر کی زبان میں، میجر ڈپریشن کے سمٹمز پائے گئے۔ اس کے بعد 15.8% لوگوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر پایا گیا۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کسی شدید ذہنی تناؤ، شدید ذہنی صدمے سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ذہنی پرابلم ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو اس واقعات کے فلیش بیکس آتے ہیں، وہ سینز سامنے آتے ہیں، ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، ان کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو 15.8% لوگوں میں پی ٹی ایس ڈی پائی گئی۔ اب ڈاکٹرز پی ٹی ایس ڈی کے لیے بڑے پرون ہوتے ہیں، کیونکہ وہ موت اور زندگی کی کشمکش کے میں مبتلا لوگوں کو، مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں آئی سی یو، ایمرجنسی سی سی یو میں۔ تو ان کو اپنے مریضوں کی موت اور مریضوں کی زندگی کی ایک لڑائی اور کشمکش کے واقعات اکثر دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں عام انسانوں کی طرح دوسرے بھی ذہنی واقعات، مختلف قسم کے صدمات یا ایکسیڈنٹس یا کوئی بھی نقصان کی وجہ سے پی ٹی ایس ڈی ہو سکتی ہے۔ تو 15.8% لوگوں میں پی ٹی ایس ڈی بہت کامن پائی گئی۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواتین اور جونیئر ڈاکٹرز میں یہ بیماری جو ہے یہ ساری بیماریاں، یہ پرسنٹیجز زیادہ پائی گئیں مرد ڈاکٹرز میں اور سینئر ڈاکٹرز میں۔ خواتین اور جونیئر ڈاکٹرز میں یہ امراض زیادہ پائے گئے۔ تو اس اسٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ ڈاکٹرز ذہنی امراض سے مبرہ نہیں ہیں، ایگزیمپٹڈ نہیں ہیں، ان کو ایکسیپشنل نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹرز کو ذہنی امراض نہیں ہوتے۔ ڈاکٹرز کو ذہنی امراض ہوتے ہیں اور وہ کافی شدت سے ہوتے ہیں اور بڑے کامن ہیں۔ یہ تو صرف ایک اسٹڈی پہ میں نے بات کی ہے، اس طرح کتنی اور اسٹڈیز اویلیبل ہوں گی، اگر ان کی سرچ کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان میں بھی باقی دنیا کی طرح ڈاکٹرز میں مختلف قسم کی ذہنی امراض کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے اور اسے شدید ذہنی اضطراب، ڈپریشن، انگزائٹی، پی ٹی ایس ڈی یا ایسی کوئی علامات، بیماریوں کی علامات پائی جاتی ہیں، تو اسے ڈاکٹر ہونے کا نتیجہ قرار دے کر بس چھوڑ دینا کہ خیر ہے، ڈاکٹرز تو چونکہ مریضوں کا علاج کرتے رہتے ہیں تو وہ ان تکالیف سے گزرتے ہیں تو ان کو ذہنی پرابلمز ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر ان کو چھوڑ دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان ڈاکٹرز کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ سے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، جس طرح ہم عام لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں، یہ بار بار ہم ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز میں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اسی طرح ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں یہ بیماریاں اتنے پرسنٹیج میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک لیٹسٹ اسٹڈی ہے، لہٰذا اگر کسی ڈاکٹر کو خود یا اس کے ارد گرد کسی کو ذہنی بیماری پائی جائے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے یا خود سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور ان کو بھی ذہنی امراض ہوتے ہیں اور وہ ذہنی امراض کا بالکل شکار ہوتے ہیں، اس طرح جس طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا مریض ہے جو کہ ڈاکٹر ہے اور اس کو ذہنی پرابلم ہے تو اسے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی لے کر جائیں۔ انشاءاللہ میں دوبارہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تسلسل تھوڑا سا ویڈیوز کا رمضان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے ہی ٹائم اور انرجی ملے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، تو میں انشاءاللہ کل دوبارہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کروں۔ اور میرا اپنا پیغام جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کا، اپنی روح اور جان کا، اپنے صحت کا خیال رکھیں، جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے،
اور اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے دوسرے ڈاکٹرز کولیگ پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی دوسرا ڈاکٹر کولیگ کوئی عجیب سا لگتا ہے، آڈ سا لگتا ہے، اداس لگتا ہے، پریشان لگتا ہے، ٹینشن میں لگتا ہے، تو اس کے بارے میں ہنسی مذاق کرنے کے بجائے اسے مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، آپ کو ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور ان کو بھی ذہنی امراض اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل یا جس دن بھی پاسبل ہوا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.